الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقدمے کے 12 امور میں سے آج 11ویں امر میں ہے۔ 11واں یا 12واں ہے بھائی؟ 12واں ہے؟ ہاں چلیں جناب 12ویں میں ہے۔ تو 12ویں امر کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے، آج بھی تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے یہ جو ہے کیا ہے ہمارا مقدمہ پورا ہوگا۔ تو آج جو چیز آپ کو سنانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشتق کے نحوی اور مشتق کے اصولی میں کیا فرق ہے۔ بھائی میرے، وہ بھی مشتق ہے، وہ بھی مشتق۔ لفظی حوالے سے تو گویا دونوں مشترک ہیں، لفظی حوالے سے تو کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک مشتق اس کلمے کو کہتے ہیں جو جامد کے مقابلے میں ہو۔ جامد وہ کلمہ ہوتے جو کسی سے بنایا نہ گیا ہو، ڈائریکٹ الفابیٹ سے بنایا گیا ہو۔ الفابیٹ سے تو ہر کلمہ بنے گا، لیکن الفابیٹ سے بننے والے کو ہم مشتق نہیں بولیں گے۔ مشتق اس سے بولتے ہیں جو کسی اور لفظ، کسی اور کلمے، حرف نہیں، کلمے سے بنے۔ مثلا مشاہد، یہ کس سے بنا ہے؟ مشاہدتن سے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مثلا عاشق، یہ کس سے بنا ہے؟ عشق سے۔ نسیم کس سے بنا ہے؟ نسمہ سے۔ نظیر کس سے بنا ہے؟ نظرہ یا نظورہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نحوی لحاظ سے کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے۔ لیکن وہیں پر فرض کریں زید، یہ کسی کلمے سے ہم نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا، تو ہم اسے مشتق نہیں کہیں گے۔ وہیں پر صرف، یہ ہم نے کسی سے بنایا ہے؟ نہیں، اس کو ہم جو کیا مشتق نہیں کہیں گے۔ نحو مشتق نہیں ہے، لیکن منطق، عاشق، یہ کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ نطق سے ہم نے بنایا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے کہ مشتق اصولیوں کے نزدیک کیا ہے؟ فرماتے ما یحمل علی الذات، مشتق ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جس کو حمل کیا جا سکے کسی ذات پر۔ جو حمل ہونے کی صلاحیت رکھے گا وہ مشتق ہوگا، جو حمل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ مشتق نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کہتے ہیں الکلمۃ لفظ، کلمہ موضوع، لفظ کیا ہے؟ معمول۔ تو اصولی کے نزدیک یہ لفظ بھی مشتق ہے، حالانکہ نحوی کے نزدیک یہ مشتق نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ھذا ماء، یہ پانی ہے۔ ھذا کو مبتدا بنایا اور ماء کو اس کی کیا بنائی؟ خبر بنائی۔ گویا کہ آپ نے ھذا کو موضوع بنایا اور ماء کو محمول بنایا، تو علم اصول والوں کے نزدیک یہ بھی جو کیا ہے؟ مشتق ہے، جبکہ ان کے نزدیک جناب نحویوں کے نزدیک جو کیا ہے یہ مشتق نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو فرماتے ہیں تھوڑا منطق کی طرف بھی ہمیں آپ لے چلیں۔ یہ جو مشتق کے اصولی ہے اور مشتق کے نحوی ہے، ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ غالباً ان کے درمیان جو ہے جناب وہ نسبت جو ہے کیا ہے؟ وہ عموم خصوص من وجہ کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے نسبت؟ عموم خصوص من وجہ کی ہونی چاہیے، یعنی دو مورد اشتراک ہونے چاہیے، ایک مورد افتراق ہونا چاہیے۔ فرض کریں زید قائم، ٹھیک ہے؟ ایسا نا، دو مورد افتراق، ایک اشتراک نا عموم خصوص من وجہ میں۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ سب بول گئے؟ ایسا نہیں، یہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ کوے میں، ٹھیک ہے، اور پرندے میں کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ کوا بھی ہے، پرندہ بھی ہے، ایک مورد اشتراک ہو گیا، ٹھیک؟ کبوتر پرندہ ہے، کوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے کوے اور پرندے میں نہیں،
یہ بھائی عبارت میں دیکھتے ہیں، ابھی خارج میں آپ گڑبڑ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ عبارت میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں یہ جو ہم مشتق کے اصولی کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایسا مشتق ہونا چاہیے کہ اس کے ختم ہونے سے ذات ختم نہ ہو، پھر بحث جاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر مشتق کے ختم ہونے سے ذات بھی ختم ہو جائے پھر تو یہ بحث ہی نہیں رہے گا کہ جس سے مشتق کا تلفظ ختم ہو گیا اب مشتق کو اس پر حمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بھائی مشتق کے ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ جہاں پر موضوع اور معمول میں جدائی کا تصور ہو وہاں پر یہ بحث جاری ہوتی ہے کہ آیا منقضا عنہ میں نسبت دینا یہ حقیقت ہے یا یہ کیا ہے، مجاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرق بین المشتق نحوی والاصولی، جناب فرق جو ہے مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں۔ المشتق عند النحات، مشتق نحویوں کے نزدیک، یقابل الجامد، کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ مشاہد، جامد کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ فیشمل الماضی، تو نتیجے میں یشمل کا فاعل کون ہوگا؟ مشتق نحوی۔ مشتق نحوی شامل ہو جاتا ہے کس کو؟ ماضی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی جامد نہیں ہے۔ والمضارع، اور مضارع کو بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ مضارع بھی جو ہے کیا ہے، وہ جامد نہیں ہے۔ والامر، امر کو بھی شامل ہو جاتا ہے، نہی کو بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں فاعل کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ مصادر ابواب المزید، اور مزید کے ابواب کے مصادر کو بھی۔ مجرد نہیں کہا کیونکہ مجرد کے جو مصدر ہیں وہ جامد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مزید فی کے جتنے بھی مصدر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مشتق ہیں۔ افعال بھائی کس سے ہم نے بنائے؟ فعل سے، ٹھیک ہے۔ تصریف ہم نے کس سے بنائی ہے؟ صرف سے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ ہم نے کس سے بنایا ہے؟ شہید سے، ٹھیک ہے، یا شہید کا جو بھی مصدر ہوگا شہود مثلا اس سے بنایا ہے۔ وَأَمَّا الْمُشْتَقُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، لیکن مشتق اصولیین کی نزدیک فَهُوَ عِبَارَةٌ أَمَّا، مشتق عبارت ہے یعنی مطلب ہے اما اس لفظ کا، یحمل علی الذات، جس کو حمل کیا جائے کس پر؟ ذات پر۔ کیوں؟ بے اعتبار اتصاف ذات، اس لحاظ سے کہ یہ ذات ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ بالمبدأ، مبدأ کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اتحاد ذات معہو، اور ذات ملی ہوئی ہے اس مشتق کے ساتھ، بالنحو من الاتحاد، ایک قسم کا اتحاد۔ بھائی حقیقت میں متحد نہیں ہے لیکن وجود میں اور خارج میں جو ہے کیا ہے، ابھی دونوں کا مصداق ایک ہے، اس لیے کہا بالنحو من الاتحاد۔ ہر لحاظ سے متحد نہیں ہے کہ ہم کہیں دونوں کی جنس بھی ایک ہے، دونوں کا فصل بھی ایک ہے۔ ولا تزول الذات بزوال المشتق، اور ذات ختم نہیں ہوتی اس مشتق کے ختم ہونے سے۔ فخرجت، پس ہماری اس تعریف سے خارج ہو گئے کون؟ الافعال قاطبۃ، ٹوٹل کے ٹوٹل فعل، ٹھیک ہے۔ والمصادر، اور مصادر بھی بھائی آگے محترم، آپ کہہ سکتے ہیں زید اکرام؟ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے زید اکرم، زید اکرم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ نحوی لحاظ سے ترجمہ کریں زید نے اکرام کیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اکرم کو، خود اکرم کو حمل کریں زید پر، یہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں، تو نتیجے میں یہ خارج ہو گئے۔ لعدم صحت حملہما، اس لیے کہ مصادر اور افعال کو حمل کرنا صحیح نہیں ہے ذوات پر، علی النحو الہویہ، ہویت کے بنیاد پر، یعنی کہ ہم کہیں کہ دونوں ایک ہیں ایک لحاظ سے۔ بھائی زید اور اکرم دونوں ایک نہیں ہیں، زید اور ضرب سکندر دونوں ایک نہیں ہیں۔ والاوصاف التي تزول الذات بزوالها، اور اسی طریقے سے خارج ہو گئی وہ صفتیں کہ جن کے ختم ہونے سے ذات بھی ختم ہو جاتی ہے، کہ ناطق، بھائی ناطق حیوان کی صفت ہے لیکن اگر ناطق ختم ہو جائے تو وہ حیوان جو انسان ہم لینا چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ولم يندرج فیہ، بس داخل نہیں ہوں گے مشتق میں، الا اسم الفاعل والمفعول واسماء الزمان والمکان والآلات والصفات المشبہہ وصیغ المبالغہ وافعال التفضیل، یہ سب چیزیں جو ہے کیا مشتق میں شامل ہیں۔ ویشمل، اور مشتق شامل ہوتا ہے حتی زوجۃ و رق، یہاں تک کہ زوجہ کو بھی جو ہے کیا ہے شامل ہو جاتا ہے،
رق کو بھی شامل ہو جاتا ہے، والحر اور آزاد کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں زید حر، زید آزاد ہے، لوجود الملاک المذکور فی جمیعہ، اس لیے کہ جو مشتق کا ہم نے ملاک بنایا کون سا، ما یحمل علی الذات، وہ سب میں موجود ہے۔ فاذا النسبۃ بین المشتق نحوی و مشتق الاصولی عموم و خصوص من وجہ، بھائی ان کے درمیان نسبت کیا ہے، عموم خصوص من وجہ کی۔ اب نیچے حاشیے میں چلے تاکہ جو منطق کی بات بھولے ہوئے ہیں وہ یاد آ جائے۔ فیجتمعان فی اسماء الفاعلین والمفعولین، پس مشتق نحوی اور مشتق اصولی دونوں جمع ہو جاتے ہیں کہاں پر، اسم فاعل، اسم مفعول و امثالہما، صفت مشبہ وغیرہ میں۔ ویفترقان فی الفعل الماضی والمضارع، اور دونوں جدا ہوتے ہیں فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں۔ فعل ماضی اور مضارع نحوی لحاظ سے مشتق ہے، اصولی لحاظ سے مشتق نہیں ہے۔ فیطلق علیہما المشتق نحوی دون الاصولی، بس ماضی اور مضارع پر جو ہے مشتق نحوی تو آگا فٹ آتا ہے لیکن مشتق اصولی فٹ نہیں آئے گا۔ وفی الجوامد کالزوج ورق، اور یہ دونوں جدا ہوتے ہیں کس میں، جوامد میں، جیسے زوج اور رق ہے۔ ویطلق علیہا المشتق الاصولی دون نحوی، بس اس کو ہم مشتق اصولی کہہ سکتے ہیں، مشتق نحوی نہیں کہہ سکتے۔ بس دو مورد افتراق ہو گئے اور ایک مورد اشتراک ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔